آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں جو ہمارا سلسلہ جاری ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو حضرت عثمان غنی اور ان کے بعد کا دور ہے، یہ کافی مشکل ہے پڑھانا بھی اور پڑھنا بھی، سننا بھی اور سنانا بھی، کیونکہ یہ اتنی پیاری ہستیاں ہیں، لیکن کیونکہ دور فتن شروع ہو چکا تھا، اس لیے اتنے سارے ٹرائل اور چیلنج تکوینی امور کے تحت اللہ پاک نے ان کو دیے۔ تو کوشش کریں کہ ان کو پڑھتے سنتے وقت اپنے دل میں کسی قسم کی کسی قدورت کو کوئی جگہ نہ آنے دیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے جب ہم ان ہستیوں کو تاریخ کے آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حاکم بیدان، کہ ان کی کوئی قدر ہماری ذہنوں سے کم نہ ہونے پائے۔ یہ آپ کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ کس طرح سے اگر دور فتن شروع ہو تو جو چیزیں وہاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح ہم نے کیسے کرنی، کیونکہ تاریخ ایک آئینہ ہے، اس میں سے ہم اپنا چہرہ دیکھ کے اپنے لیے راستے متعین کرتے ہیں کہ جو تکوینی امور کے تحت غلطیاں ان بڑے جید صحابہ سے ہوئیں وہ ہم نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم مجبوری سے اس کو پڑھ رہے ہیں، ورنہ اس کو بار بار دہرانے کا کوئی وہ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کی عزت اور احترام کرنے کا انشاءاللہ کرنے والا بنائے، اور کیونکہ روز حشر جنت الفردوس میں یہ ساری ہستیاں یشرا مبشرہ ہیں، ان کی زندگی میں رب سونے نے ان کو جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی ذات کے بارے میں بات کرنے والے، لیکن کیونکہ یہ تاریخ پڑھانے والوں کی مجبوری ہے کہ انہیں ان چیپٹر کو، وہ ان سالوں کو سکپ نہیں کر سکتے، تو میں نے زندگی میں کوشش کی آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہ کم از کم پڑھاؤں اور نیوٹرل ہو کے، اور اکثر واقعات کو سکپ کرتی ہوئی جاؤں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے والا اور جو ضروری ہے اس کو پڑھتے ہوئے آگے، اور انشاءاللہ ٹچ کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور رحم فرمائے اور ہمیں صحیح بات کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب خلیفہ بنے لوگوں کی بااصرار بہت زیادہ پش کرنے پہ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں مدینہ والے، وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب کہ مدینہ پورا مفسدوں سے بھرا ہوا تھا، تو اس وقت تیسرے ہی چوتھے دن ہی آپ نے ایک فرمان لکھا کہ تمام عثمانی عاملوں کو میں معزول کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات جب پتہ چلی حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اور حضرت عبداللہ بن عباس کو، تو وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک دم سے سارے اعمال جو حضرت عثمان غنی نے لگائے تھے عامل، ان کو اگر معزول کر دیا تو لوگ جو ہیں قریش کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سارے عمومی اعمال ہیں، تو ان صوبوں میں بغاوتوں کا خطرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں نا؟ تو یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ سب نے کہا کہ باقی اعمال تو شاید استعفیٰ دے دیں، لیکن حضرت امیر معاویہ نہیں دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کے ذریعے سیدھا کروں گا، کوئی رعایت نہیں رکھوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ میرے کہنے پہ عمل کریں، میں آپ کو ایسی تدبیر بتاؤں گا کہ اموی خاندان والے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ میں ایسی خصلتیں نہیں ہیں کہ میں اس طرح کی چال بازیاں، یا ایک نا حکومت چلانے کے لیے ایک خاص قسم کا اور ڈپارٹمنٹ ہے، بہادری شجاعت میدان جنگ میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس بے شمار علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، تو آپ علم کا دروازہ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی پرورش ہوئی ہے، لیکن اس وقت چال بازیاں اتنی آ گئی تھیں، فتنے اتنے سر اٹھا گئے تھے، چیلنج اتنے زیادہ تھے کہ آپ کرم اللہ وجہ کے لیے اس وقت دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا مشکل تھا، کیونکہ آپ خلیفہ تھے۔ تو بہرحال حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں، جب یہ شرپسند جو ہیں یہ بکھر جائیں گے، لوگ جو ہیں اپنے اپنے صوبوں میں واپس چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے نہیں کروں گا، میں ایسے نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال
پھر آپ نے حضرت میرا بن شعبہ سے کہا کہ آپ کو میں حضرت امیر معاویہ کی جگہ شام کا عامل بنا کے بھیجتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ ایک بہت ہی یعنی کمانڈ ہے ان کی، اگر میں وہاں داخل ہوا تو مجھے وہاں فوراً قتل کر دیا جائے گا، لوگ تو میری بیعت کبھی بھی نہیں کریں گے اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا، سوری، شام کا حاکم بن کے نہیں جا رہا. تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بصرہ پر عثمان بن حنیف کو گورنر بنایا، کوفہ پر عمار بن شہاب کو بنایا، یعنی کچھ یمن پہ شام پہ والی کوفہ پہ چینج کر دیے. حضرت عثمان بن حنیف جب بصرہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے تو انہیں حکم تسلیم کیا اور کچھ نے نہیں، یعنی ہر طرف نا وہ بغاوت سی پیدا ہو گئی. جو آپ نے عمل بھیجے تھے آدھی عوام ان پہ بیعت کر رہی تھی، آدھی نہیں کر رہی تھی، عجیب سی سچویشن ہو گئی. اور حضرت امیر معاویہ نے ایک خط جو ہے لکھ کر بھیجا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس. جب قاصد آیا مدینہ میں، خط کھولا تو آگے سفید کاغذ تھا، تو آپ کو بہت غصہ آیا. صرف اتنا باہر لکھا ہوا تھا من معاویہ الی علی، یعنی معاویہ کی طرف سے حضرت علی کی طرف. تو اندر سے خط پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. آپ کو تو بہت غصہ آیا. قاصد نے کہا مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، قاصد کو جان کی امان ہے. حضرت علی نے فرمایا کیا تجھ کو تو امان ہے. اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک شام میں کوئی آپ کی بیعت نہیں کرے گا. میں نے دیکھا ہے کہ 60,000 شیوخ صحابہ حضرت عثمان غنی کے خون آلود قمیض پر رو رہے تھے، اور وہ قمیض لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جامع مسجد دمشق کے ممبر پر رکھ دی گئی ہے. حضرت علی نے فرمایا وہ لوگ مجھ سے خون عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ میں خون عثمان سے بری ہوں، اللہ قاتلین عثمان کو سمجھے. یہ کہہ کر قاصد کو حضرت امیر معاویہ کی طرف واپس بھیج دیا. اور یہ جو سفید کاغذ آیا تھا نا، یہ ایکچولی دھمکی تھی، ٹھیک ہے نا. بہرحال حضرت علی نے تیاریاں شروع کر دی شام پہ حملے کے لیے، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو سپہ سالار بنایا اور کہا کہ چلیں آپ میرے ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے نا آپ کے ساتھ، ہم شام اٹیک کرنے نہیں جائیں گے، یعنی ہم خون خرابہ نہیں کریں گے. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ دو صحاب تو نہیں جا رہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جانے دیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے. تو آپ کو پتا تھا کہ اتنے دن سے ان کو نظر بند کیا ہوا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ عمرے کے لیے یعنی چلے جاؤ. اور خود ارادہ تھا، لیکن ایک خط عثمان بن حنیف کے پاس بصرہ آپ نے بھیجا ہوا تھا، جسے اپنا حکم بنا کے بھیجا تھا. تو اس نے کہ کیا ہم بصرہ جا کے پہلے طاقت حاصل کریں کہ ڈائریکٹ شام پہ اٹیک کریں گے. تو سب نے کہا حضرت امیر معاویہ تو بڑے اسٹرانگ یعنی کمانڈنٹ ہے، وہ تو نہیں گھسنے دیں گے. تو سوچا کہ پہلے بصرہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا عامل جو ہم نے بھیجا ہے عثمان بن حنیف، ان سے ہم فوج کی مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر بصرہ پہ پکا کنٹرول کر کے پھر ہم حضرت امیر معاویہ کے مقابلے آئیں گے. تو اہل مدینہ تو بات ماننے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا آپ نے قاسم بن عباس کو اپنی جگہ مدینہ کا حاکم بنایا اور اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ کو لشکر کا جھنڈا دیا. عبداللہ بن عباس کو یعنی میمنہ کا، عمر بن سلمہ کو، میسرہ کا، یعنی یہ دیکھیں سارے مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ زادے ہیں. حضرت عبیداللہ بن جراح کو سرداری سونپی، اور اکثر تعداد فوج میں کون سی تھی؟ وہ مدینے والوں کی تھی. تو ابھی تیاری ہو ہی رہی تھی تو کیا خبر پہنچی کہ مکہ والے حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ اتر آئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کل کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ حج کے لیے گئی ہوئی تھیں، واپس آ رہی تھیں تو صرف کے مقام پر انہیں خبر ملی حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں. وہ واپس گئی مدینہ، وہ واپس مکہ گئیں راستے سے ہی. اور انہوں نے جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا واللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مارے گئے، میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی. افسوس ہے کہ اطراف و جانب کے شہروں اور جنگلوں سے آئے ہوئے لوگوں اور مدینہ کے غلاموں نے مل کر بلوا کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اس لیے کی کہ انہوں نے نوجوانوں کو عامل بنایا تھا، حالانکہ ان کے پیشواؤں نے بھی ایسا کیا تھا. یہ بلوائی جب اپنے دعوے اور دلیل نہ لا سکے تو حضرت عثمان غنی کی عداوت پر کمر بستہ اور بدعہدی پر آمادہ ہو گئے. جس خون کو اللہ نے حرام کیا انہوں نے اس کو بہایا، جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا دار الہجرت بنایا تھا
وہاں خون ریزی کی، اور جس مہینے میں خون ریزی ممنوع تھی یعنی ذی الحج میں، اس مہینے میں خون ریزی کی، اور جس مال کا لینا جائز نہ تھا اس کو لوٹا گیا۔ واللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی بلوائیوں جیسے تمام جہانوں سے افضل ہے۔ جس وجہ سے یہ لوگ عثمان غنی کے دشمن ہوئے تھے، عثمان غنی اس سے پاک اور صاف ہو۔ مکہ میں حضرت عثمان غنی کی جانب سے جو عامل تھے نا، عبداللہ بن عامر حضری، انہوں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی جب تقریر سنی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میں خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ گویا مکہ میں حضرت علی کے خلاف مکہ والے کھڑے ہو گئے۔ یہ سنتے ہی تمام بنو امیہ وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور بصرہ سے جن حاکموں کو آپ نے معزول کیا تھا نا، عبداللہ بن عامر، یہ اپنے ساتھ یالی بن منبع، اپنے یمن سے حضرت علی نے معزول کے تھے، یہ اپنے ساتھ بہت سارا مال لے آئے تھے، 600 اونٹ، 6 لاکھ دینار، اور انہوں نے وہ سارا معاوضہ اس جنگ کے لیے حضرت بی بی عائشہ کے سامنے رکھ دیا اور مکہ کے عامل عبداللہ بن حضرمی کے سامنے رکھ دیا۔ گویا جنگی تیاری میں اب دیکھیں کڑیاں آپ ملائیں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان عاملین کو معزول نہ کرتے تو ان صوبوں میں بغاوت ہو جاتی، اگر معزول کیا ہے تو وہ وہاں سے مال لے کے آئے اور اب یہاں مکہ میں جنگی تیاری میں استعمال ہو۔ یعنی کیا کرتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ؟ حضرت اللہ اور حضرت زبیر مدینہ سے روانہ ہو کر مکہ پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے ان دونوں کو بھی بلوا لیا کہ تم لوگ کس طرح تشریف لائے۔ انہوں نے یعنی دونوں صاحبان نے جواب دیا کہ مدینہ جو ہے وہ نیک شریف لوگوں کی بجائے فتنوں کے فتنہ پردازوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پھر تو تم لوگ ہمارے ساتھ نکلو، خروج کرو۔ دونوں صاحبوں نے عمادگی ظاہر کی، ظاہر ام المومنین ہے، اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بھی سچی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو جس طرح نہتے بند کر کے بھوکے پیاس سے شہید کیا گیا ہے، ظاہر بدلہ لینا بنتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی سچے ہیں کہ وہ کیا کریں، اتنے سارے بلوائیوں نے جو اکٹھا بلوا کیا ہے تو کس کس کو مارے اور کیا کریں نا۔ تو حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ، دونوں صاحب راضی ہو گئے، یعنی حضرت اللہ اور حضرت زبیر بھی بی بی کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اہل مکہ سب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے تابع تھے۔ عبداللہ بن عامر جو بصرہ کے گورنر ہیں، یالی بن منبع، حضرت اللہ، حضرت زبیر، یہ سارے لشکر کے سردار بنائے گئے۔ پہلے یہ مشورہ ہوا کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کے نا ایک سائڈ سے شام کی طرف نکل جاتے ہیں، تو عبداللہ بن عامر نے کہا کہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ ہیں اور وہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے، اس لیے بہتر ہے پہلے بصرہ چلیں، وہاں حضرت اللہ کے بہت سارے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، ان کو ساتھ ملایا جائے۔ اور ایک شخص نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں مکہ میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ مکہ میں زیادہ جمعیت نہیں ہے، مکہ میں تو ہمارے پاس صرف 1000-1500 لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں نکلنا پڑے گا۔ تو ہم شام کی بجائے کہاں جاتے ہیں؟ بصرہ جاتے ہیں۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا، بصرہ جانے کی تیاریاں، سب چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی مکہ میں آئے، تشریف لائے ہوئے، ظاہر حج کا زمانہ تھا، ان کو کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو سردار بناتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ حضرت عثمان کا بدلہ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں مدینہ والوں کے ساتھ ہوں، جہاں وہ جائیں گے میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ یہ جواب سن کے کسی نے بھی ان سے اصرار نہیں کیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ازواج مطہرات ساری حج کے لیے آئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ بصرہ کے لیے چل پڑی، یعنی ساری ازواج مطہرات، حضرت اللہ، حضرت زبیر، اور انہوں نے بھی یعنی سب نے ساتھ دیا۔ حضرت حفصہ بنت عمر یعنی حضرت عمر فاروق کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہماری ماں، وہ بھی اس میں شامل ہے، حالانکہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے جانے سے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ آپ نہیں جاؤ، انہیں منع کیا تو وہ رک گئیں، باقی ازواج چلی گئیں، حضرت حفصہ بھائی کے کہنے پہ رک گئیں۔ ادھر سے مغیرہ بن شعبہ بھی مکہ آ گئے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب یہ جمعیت جو نکلی ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد تھا اصلاح بین المسلمین، کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اصلاح کر رہے ہیں اور بدلہ لے رہے ہیں حضرت عثمان غنی کا۔ بہرحال جب وہ بصرہ کے قریب پہنچے تو اب بصرہ کے جو حاکم ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی آپ مجھے بتائیں آپ کس لیے آئے ہیں، اپنا قاصد بھیجا۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہم تو بدلہ لینے آئے ہیں۔ حضرت اللہ، زبیر، انہوں نے کہا کہ ہم تو مومنین کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بصرہ کے حاکم عثمان بن حنیف کے پاس واپس گئے
تو عثمان بن حنیف نے سن کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک حضرت علی تشریف نہ لائیں میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں، سارے صحابہ بصرہ میں اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، فوج باہر بیٹھی ہوئی ہے بی بی عائشہ صدیقہ کی اور زبیر کی سرکردگی میں۔ حضرت عثمان بن حنیف جو بصرہ کے حاکم ہیں انہیں تمام کوفہ والوں کو یعنی مسجد میں جمع کیا، لوگ جمع ہوئے تو وہاں پہ باری باری تقریر کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے کہا کہ بھئی بدلہ لینا ہے حضرت عثمان غنی کا، کچھ لوگوں نے کہا بدلہ نہیں لینا، کچھ لوگوں نے وہاں اٹھ کے کنکریاں مارنی شروع کر دیں، یعنی بصرہ میں ہی دو گروہ بن گئے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے، یعنی مکہ والے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور صحابہ تو یہ نکلے تھے کہ بصرہ میں ہمارے حاکم ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کا خیال تھا کہ حضرت طلحہ کے پیروکار بہت ہیں، لیکن وہاں کے جو حاکم حضرت حنیف تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں جب تک حضرت علی نہیں آتے ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اپنے لشکر کو لے کر مقام مرور پہ آ پہنچی تو وہاں پہ عثمان بن حنیف بھی اپنا لشکر لے کے بصرہ سے نکلے، یعنی دو لشکر آمنے سامنے ہو گئے، ایک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی طرف سے اور دوسرا بصرہ کے حاکم جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ام المومنین نے میمنہ میسرہ پہ حضرت زبیر حضرت طلحہ کو رکھا، آمنے سامنے جب آئے تو حضرت اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضرت عثمان کی فضیلتیں بیان کی، لوگوں کو کہا کہ خون کا بدلہ لیں، حضرت زبیر بھی نکلے انہوں نے بھی تقریر کی، یعنی پند و نصائح ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف کے لشکری اسی وقت دو گروہ میں بانٹ کے، ایک تو حضرت عثمان کے ساتھ اور دوسرے حضرت طلحہ کے ساتھ لڑنے کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت طلحہ زبیر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان بن حنیف کے لشکر میں ہی پھوٹ پڑ گئی ہے تو وہ میدان سے واپس آ گئے، پیچھے ہٹ کر اپنے خیموں میں بیٹھ رہے، لیکن عثمان بن حنیف اپنے ساتھیوں کے لیے وہ برابر مقابلے پہ کھڑے رہے، یعنی ادھر سے جنگ ہوتی رہی۔ اسی دوران حکیم بن جبلہ وہ جو بیچ میں شر پسند لوگ تھے نا انہوں نے زوردار لڑائی چھیڑ دی، تیر برسانا شروع کر دیے، حالانکہ یہ صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے، لڑنے کا ارادہ انہوں نے تقریباً ملتوی کر دیا تھا، لیکن اسی دوران وہ جنگ شروع ہوگی، حکیم بن جبلہ مارا گیا، عثمان بن حنیف جو بصرہ کے حاکم میں شکست ہوئی، بصرہ پر حضرت طلحہ زبیر کا قبضہ ہو گیا، عثمان بن حنیف گرفتار ہوئے، حضرت طلحہ اور زبیر کے سامنے آئے اور حضرت بی بی ام المومنین کو اطلاع دی گئی، انہوں نے کہا انہیں چھوڑ دیں، وہ وہاں سے چھوٹ کر حضرت علی کے پاس چلے گئے۔ اب یعنی قبضہ تو ہو گیا ہے لیکن یہاں بھی آدھے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہیں، آدھے لوگوں کی ہمدردیاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہیں۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پتہ چلا کہ شام کی طرف کیا جانا ہے، بصرہ ہی ہاتھ سے نکل گیا ہے، حضرت طلحہ زبیر بصرہ پہ قبضہ کر گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً لڑائی کے لیے تیاری شروع کی اور کہا کہ ہم جو ہیں نکلیں گے، کہاں نکلیں گے؟ بصرہ کے لیے۔ اب جو ازواج مطہرات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکلی تھی نا وہ راستے میں انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور وہ راستے سے ہی علیحدہ ہو گئی تھی۔ راستے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ جب وہ یہ مدینہ سے نکلی ہے نا تو تقریباً 3000 کا لشکر تیار ہو گیا تھا، اور جب مقام عرق پر پہنچی نا ساری ازواج تو انہوں نے کہا ہم تو مدینہ جا رہی ہیں، صرف حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ہی رہ گئی تھی، اور راستے میں ایک دو واقعات بھی ایسے آئے تھے جن میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ جو ہے نا وہ فوراً بیٹھ گئی تھی کہ میں واپس جاتی ہوں، میں نہیں جا رہی، کیونکہ ایک جگہ پہ ان کا قافلہ رکا تھا تو وہاں پہ پتہ چلا، کیونکہ اس قافلے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ مروان بن حکم بھی شامل ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہے نا مروان بن حکم کا، کہ اس کا باپ جو حکم ہے اس کو ایک دفعہ اس نے جھوٹ بولا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تھا، اور مروان بن حکم اتنا چلاک اور خطرناک تھا اور وہ اپنی فطرت کے تقاضوں سے مجبور تھا کہ ہر وقت فتنے پہ رہتا تھا، اور وہ اب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے لشکر میں ہے، اور مکہ سے نکلنے کے بعد ہی اس نے اپنی شرارتیں شروع کر دی تھی، جب نماز کا وقت آیا تو اس نے اذان دی مروان نے، اور حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس آ کے کہا آپ میں سے کون امامت کرائے گا، تو دونوں بول اٹھے کہ میرا باپ اور میرا باپ، اور وہاں سے ہی گڑبڑ شروع ہو گئی، اس نے جان کے یہ پوچھا تھا، حضرت طلحہ نے کہا میرے باپ امامت کرائے گا، زبیر نے کہا میرا باپ، تو ادھر سے ہی وہ دونوں میں درم برم اس نے کر دیا تھا، بار بار اس نے ایسی شرارتیں کی، اور کچھ آگے پہنچے تو اس نے طلحہ سے اور زبیر سے سوال کیا کہ اگر تم لوگ جیت گئے تو خلیفہ کسے بناؤ گے، تو دونوں نے کہا کہ بھئی
جس کو لوگ پسند کریں گے. تو اس نے کہا آپ تو حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہو، تو حضرت عثمان غنی کے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہیے. تو اس پر دونوں صاحب نے کہا کہ ہم اتنے بزرگ صحابہ کو چھوڑ کر ایک نوجوان کو کیسے حاکم بنائیں گے. اور اس پر بھی دونوں میں گڑبڑ، یعنی دونوں فوج کے اندر ہی بی بی عائشہ صدیقہ کے مروان بن حکم نے پھوٹ ڈالنی شروع کر دی تھی. یہ وہی شخص ہے جس کو بلوائیوں نے مانگا تھا حضرت عثمان غنی دے دیتے تو وہ اس کا سر مار دیتے اور وہ چلے جاتے. لیکن حضرت عثمان غنی کیونکہ چچا زاد تھا اور ویسے بھی اپنی جان کے لیے کسی کی جان نہیں گنوانا چاہتے تھے، اس لیے اس کو نہ دیا. اور آج تک یہ فتنہ باقی تھا اور اس نے یہاں بھی پھوٹ ڈلوانی شروع کر دی. اور جب یہ بی بی عائشہ صدیقہ کی فوج راستے میں ایک جگہ پہ پہنچی تھی جس چشمے کا نام خواب تھا. چشمے کا نام کیا تھا؟ خواب، ڈریم. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے فرمایا اس کا نام خواب ہے. یہ نام سنتے ہی بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا مجھے واپس بھیجو، مجھے لوٹا دو. لوگوں نے دریافت کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری ازواج بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر خواب کے کتے بھونکیں گے. اور یہ کہہ کر بی بی عائشہ صدیقہ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا اور اس کو کہا یہیں بیٹھ جاؤ. یہ راستے میں جاتے ہوئے واقعات ہوئے تھے. اور ایک دن اور ایک رات اب وہیں مقیم رہی. تمام لشکر آپ کے ساتھ خیمہ زن رہا، یہاں تک کہ لشکر میں شور مچا کہ جلدی کرو جلدی کرو، حضرت علی پہنچنے والے ہیں. اور اس سجلت میں یہ سارے بصرہ کی طرف آئے تھے نا، ورنہ بی بی عائشہ صدیقہ وہاں سے ہی واپس جانا چاہتی تھی. تو لوگوں نے جھوٹ بول کے، مروان بن حکم جیسے لوگوں نے کہا نہیں 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 اس چشمے کا نام خواب نہیں ہے، غلطی سے کس نے بتا دیا ہے، وہ تو فلاں راستے میں آتا ہے، اس راستے میں تو نہیں آتا. تو اس طرح بی بی عائشہ صدیقہ بھی مجبوری سے یہاں دھکیل کے لائی گئی تھی. شر پسندوں نے جان کے ان کو مقابل لا کے کھڑا کر دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے. بار بار وہ جانے کا ارادہ فرما رہی تھیں اور اب مروان بن حکم لشکر میں بہت ساری یعنی گڑبڑ جو ہے وہ پھیلا رہا ہے. حضرت علی کو جب یہ معلوم ہوا کہ بھئی وہاں لشکر جمع ہوا ہے تو آپ نے فوری طور پر بصرہ جانے کا ارادہ کیا. ظاہر جانا ہی تھا کہ ان کا ایک صوبہ اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. تو لہٰذا آپ جو ہیں مدینہ سے نکلے. آج بی بی عائشہ صدیقہ کی فوج آلریڈی وہاں ہے اور آپ کے لشکر میں وہاں تو مروان تھا نا بی بی عائشہ صدیقہ کے، اس لشکر میں عبداللہ بن سبا اپنے ساتھیوں غرداروں یہودیوں منافقوں اور عبداللہ بن سبا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی منافق اور یہودی ہے. تو لہٰذا راستے میں عبداللہ بن سلام انہیں ملے تو حضرت علی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے امیر المومنین آپ مدینہ سے باہر نہ جائیں، واللہ اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو مسلمانوں کا امیر پھر یہاں لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا. تو لوگ انہیں گالیاں دینے لگ گئے جو شرپسند تھے. عبداللہ بن سلام کی طرف مارنے کے لیے دوڑے. حضرت علی نے فرمایا ان کو چھوڑ دو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ اچھے آدمی ہیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھے. حضرت سلام جو ہیں وہ سمجھا کہ وہ واپس مدینہ آگے. حضرت علی جو ہیں وہ جا رہے ہیں، پہلے آپ نے اپنے بیٹوں محمد بن ابی بکر یعنی بھتیجوں محمد بن جعفر کے ذریعے آگے لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور فوج کو اکٹھا کرے، کیونکہ آگے ایک دستہ جائے گا تو لوگوں کو اکٹھا کرے گا نا. تو راستے میں آپ نے فرمایا کہ میں تو حق کے لیے نکلا ہوں کہ حضرت اللہ اور زبیر نے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر بادادی کی اور مجھ پر نکل دوڑے، اور ان لوگوں نے حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کی اطاعت کی اور میری مخالفت کرتے ہیں. کاش یہ لوگ جانتے کہ میں ان سے جدا نہیں ہوں. یہ کہہ کر آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں یعنی بد دعائی الفاظ کہنے لگے. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک فضل اور کرم کریں اور ہماری نسلوں کو اختلافات سے بچائیں، شر پسند صحبتوں سے بچائیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے محمد بن ابی بکر محمد بن جعفر کو جب بھیجا تھا تو راستے میں انہیں بصری فوج نے شکست دے کے بھیج دیا اور وہ واپس آ گئے. تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی جب پہلے ہی حضرت علی نے اشتر بن عباس کے واپس آنے پر اپنے بیٹے حسن اور عمار بن یاسر کو کوفہ کی طرف بھیجا. یہ تھا کہ اپنے صوبوں سے جہاں اپنی حامی ہے وہاں سے فوج اکٹھی کی جائے. جب یہ دونوں کوفہ پہنچے یعنی عمار بن یاسر اور حضرت حسن بن علی، تو ان کے آنے کی خبر سن کر ابو موسیٰ اشعری مسجد میں آئے. حسن بن علی نے ان سے گلے ملے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے حضرت عثمان غنی کی کوئی امداد نہیں کی، فاجروں کے ساتھ تم لوگ مل گئے.
تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اتنے میں حضرت حسن بول پڑے کہ لوگوں نے اس معاملہ میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور اصلاح کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، اور امیر المومنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی دوسرے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نہایت ادب سے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے، کھڑا ہوا پیدل چلنے والے سے، پیدل چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا۔ اور کل مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے اور آج وہ خون خرابے پہ اتر آئے ہیں، ان کا خون ایک دوسرے کے لیے اور مال حرام ہے۔ عمار بن یاسر کو حضرت ابو موسیٰ کی باتوں سے کچھ ایسی غصہ چڑھا کہ ان کے منہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے گالی نکل گئی۔ حضرت ابو موسیٰ یہ سن کر خاموش ہو گئے، مگر حاضرین نے لوگوں نے جوابی گالیاں دینی شروع کر دی اور یہ بات بڑی، لوگ حضرت عمار بن یاسر پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی آپس میں صحابہ کی وہ شر پسند ہے نا بیچ میں کچھ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمار کو بچا لیا۔ انہی دنوں میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے بصرہ سے کوفہ والوں کو خط لکھا، بصرہ پہ حضرت بی بی کا عائشہ صدیقہ کا قبضہ ہو چکا ہے نا، انہوں نے خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ اس زمانے میں تم لوگ کسی کی مدد نہ کرو، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہو یا ہماری مدد کرو، کیونکہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہیں۔ یہ خط مسجد میں پڑھ کے سنایا گیا۔ یہاں بھی حاضرین ایک دوسرے کو جوش پیدا کرنے کے لیے کسی کے منہ سے جان کے گالی نکلی، پھر گالیاں شروع ہو گئیں، اور کچھ لوگ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھی بن گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھی تھے۔ یعنی ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ بہرحال پھر مصالحت کی کوششیں ہونے لگیں۔ حضرت کہکہ بن عمر جو کہ کو حضرت علی نے بصرہ کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سے کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا صلح و آشتی کی طرف انہیں مائل کریں اور بیعت کی تجدید کی طرف مائل کریں جو حضرت علی کی بیعت انہوں نے کی ہوئی ہے۔ حضرت کہکہ بن عمر بڑے زبان آور، عقل مند اور ذی اثر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے نا۔ انہوں نے بصرہ میں پہنچ کر تینوں بزرگوں سے ملاقات کی، حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ آپ کو اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے، کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مدعا صرف مسلمانوں کی اصلاح اور ان کو قرآن پر عامل بنانا ہے۔ حضرت طلحہ زبیر بھی وہاں موجود تھے، ان سے یہی پوچھا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا حضرت بی بی عائشہ نے جو دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت کہکہ بن عمر نے کہا کہ اگر آپ کا منشا اصلاح اور عمل بالقرآن ہے تو اس طرح تو یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ تو حضرت عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، قرآن میں تو قصاص کا حکم ہے، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن قصاص اس طرح لیا جائے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور ان کو یعنی مزید خون بہایا جائے، ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے مزید خون بہایا جائے۔ تو حضرت کہکہ کیونکہ بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، انہوں نے دل سوزی سے کہا اے بزرگو، اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لو تاکہ مسلمانوں کو امن اور عافیت حاصل ہو، ورنہ یاد رکھیں امت کو بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت کہکہ کی ان باتوں سے ان تینوں بزرگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا ہم ارادہ تو رکھتے ہیں بدلے کا اور ہمدردی بھی ہے ہمیں حضرت عثمان غنی سے، اب ہم کیا کریں؟ یعنی جب حضرت کہکہ نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں نرمی ہے، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بس بصرہ سے رخصت ہو کر حضرت علی کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے وہاں پہ۔ حضرت علی اہل کوفہ کے حالات بھی انہیں پتہ چل گئے تھے کہ وہاں بھی دو گروہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت علی جو ہیں وہ کوفہ کو فتح کر کے بصرہ کو سارے نوجوانوں کو قتل کرا دیں گے اور بچوں کو لونڈی غلام نعوذ باللہ بنا لیں گے، اور یہ خبریں عبداللہ بن سبا کی جماعت نے پھیلائی تھیں، مشہور کرا دی تھی۔ تو حضرت کہکہ نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام باتیں انہیں بتائیں، حضرت علی بہت خوش ہوئے، پھر اہل بصرہ کے وفد کو، کوفہ والوں کو، سب کو بلایا، دریافت کیا اور بہت پیس میں آگے کہ وہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران پھر وہ فتنہ پرور جو لوگ تھے نا، انہوں نے سوچا یہ تو صلح ہونے لگی ہے، وہ ایکٹیو ہو گئے، انہیں فکر لگ گئی کہ کہیں صلح نہ ہو جائے، لہٰذا حضرت علی کے لشکر میں ایسے لوگوں کی تعداد کوئی 2-2.5 ہزار تھی،
اور وہ بہت چلاک اور بااثر تھے. اور ان کا سردار جو تھا نا عبداللہ بن سبا، وہ اپنی خاص علیحدہ ایک مجلس انڈر گراؤنڈ بلاتا تھا، اور اس میں یہ اشتر اور ابن ملجم اور یہ ساروں کو جمع کر کے نا، یہ وہاں پہ یہ یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کانسپیریسیز کرتے تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، پھر ہم نے حضرت علی کا ساتھ دیا، اب حضرت علی اور یہ آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو سب کو ماریں گے. یعنی حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، سب کو. یعنی یہ اب خارجی ایک جماعت بن گئی ہے بیچ میں، جو کسی کے بھی حامی نہیں ہے، یہ صرف شر پسند ہے. انہوں نے کہا ہم سب کو ماریں گے. تو کل انشاءاللہ ہم ان ساری فوجوں کا، حضرت علی اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی فوج جو آمنے سامنے ان شر پسند کھینچ کے لے آئے ہیں، ہر قدم پہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ آمنے سامنے آ جائیں. تو جنگ جمل ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں دیکھیں گے. مجھے پتا ہے یہ بہت مشکل ہے آپ کا سننا، میرا پڑھانا. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اگر کوئی کمی کوتاہی بزرگوں کی شان میں کچھ حد ادب ہو گئی ہے تو اس پہ ہمیں نہ پکڑے، نہ پوچھیں اور معاف فرما دیں انشاءاللہ العزیز. اور یہ صرف سیکوینس کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ جو ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں اس میں گیپ نہ آئے، تو ہم اس کو آؤٹ لائن سے پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آگے جا رہے ہیں. بچی کا کوشچن آیا ہے کہ بعض اوقات کسی اکاؤنٹ میں کوئی انٹرسٹ لگ جاتا ہے پیسوں پہ، حالانکہ سود لینا کھانا تو حرام ہے، مسلمان تو نہیں کھا سکتا. تو اگر انٹرسٹ کی کوئی رقم ایسی ہے جو کسی جگہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ساتھ انٹرسٹ لگ گیا ہے، تو اس پہ پھر اس رقم کا کیا کریں؟ فلش کر دیں کموڈ میں ڈال کے، کیا کریں؟ تو اس کے لیے علماء نے کیا اس کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ کی کوئی ایسی رقم آپ کے پاس ہو جس کے حلال ہونے پہ شک ہو، تو بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی بھی ضرورت مند، صلہ رحمی، کسی بھی مقصد پہ، انسانوں کی بہبود پہ، کسی صدقہ جاریہ پہ آپ بغیر ثواب کی نیت سے لگا دیں، اور بتانا اس بندے کو ضروری نہیں ہے کہ یہ سود کی رقم ہے. اللہ کریم بڑے کریم ہے، اپنے خزانوں میں سے چاہیں تو اجر دے دیں، چاہیں تو صرف سود لینے کا گناہ معاف فرما دیں. تو اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اس کو جلانا یا ضائع کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایام ترویہ کون سے ہیں؟ 8، 9، 10. یہ جو حاجی خروج کرتے ہیں نا مینا کی طرف، یہ ایام ترویہ ہیں. تو کینیڈا کے لیونر کیلنڈر قمری مہینے کے مطابق وہ کل 8واں روزہ ہے. ایام ترویہ میں بہت زیادہ عبادت، جو پیچھے روزے نہیں رکھ سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، پلیز کوشش کریں کہ 8 اور 9 کا روزہ رکھ لیں. اگر 8 کا بھی نہ رکھ سکیں تو عرفہ کا روزہ پلیز، 9 ذی الحج کا، جمعرات کا روزہ ضرور رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور اگر بدھ کا بھی رکھ لیں، کیونکہ بدھ کا دن بڑا جو درویش ہے نا، اللہ کا ذکر اذکار ذاکرین، یہ اس دن نا اپنا اگر انہوں نے کوئی وظیفہ وغیرہ کوئی چیز شروع کرنی ہو، کوئی خاص عمل، تو وہ وینسڈے کو پک کرتے ہیں. اس دن اللہ پاک نے نور پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ نورانی دن گنا جاتا ہے. اور کل ویسے ہی بدھ ہے، وینسڈے ہے. تو اگر آپ وینسڈے کا اور یوم ترویہ، یہ تو دیکھیں نا کتنے اس کے ساتھ فضیلتیں مل گئی ہیں. عشرہ ذی الحج جو ہے یہ 10 راتیں اور 9 دن ہیں. ٹھیک. عشرہ کہہ دیتے ہیں لیکن دن اس میں 9 ہیں. 9 عرفہ کے دن کا روزہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو لہٰذا آپ کل کے روزے کی بھی پلیز کوشش کر لیجئے گا. ایام ترویہ میں کیونکہ حاجی تلبیحات پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم بھی تھوڑی دیر تلبیح پڑھ لیا کریں. آج اپنے گروپ پہ پوسٹ بھی کی ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ تلبیح تھوڑی دیر پڑھ لیا کریں. اذان کے بعد تلبیح پڑھنا چاہیں تو اس پہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ان دنوں تلبیحات، تکبیریں آپ نے نہیں بھولنی، پڑھنی ہے. گھر میں نامحرم نہ ہو تو اونچی آواز میں پڑھیں. اور اس کے بعد پھر 10 کے بعد ایام تشریق آ جائیں گے. تشریق ان کو کیوں کہتے ہیں کسی نے پوچھا ہے، کیونکہ اس میں عرب میں
कुर्बानी के बाद गोश्त सुखाया जाता था, ठीक है ना, और सूखा गोश्त बाद में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि फ्रीजर तो नहीं थे ना, तो उसको धागों में, सुई धागे में गोश्त को परो के, अभी भी ये रिवाज है मुल्तान वगैरह के इलाके में, सिंध में, तो उसको बाहर लटका दिया जाता था ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के, ताकि मट्टी वगैरह ना पड़े, थोड़ा बहुत मसाला नमक वगैरह भी लगा लेते थे, और फिर इसको जो मट्टी के बड़े बड़े हांडियां होती हैं ना, उसके अंदर रख दिया जाता था महफूज करके, और फिर उसको निकाल के पकाया जाता था। तो तशरीक का मतलब है गोश्त को सुखाया जाना, लुग़वी, और वैसे तशरीक जो है ये खाने पीना, ठीक है, खाओ और पियो। आपने फरमाया इसमें रोज़ा ना रखो अयाम तशरीक में। अयाम तशरीक, इनको अयाम मामूदात कुरान में कहा गया, अयाम मादूदात, ठीक है ना। ये वो गिनती के दिन हैं जिनमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि 10 को तुमने कुर्बानी की है, 11, 12, 13 को रोज़ा ना रखो, इसमें खाओ पियो, ये तशरीक के दिन है, खाने पीने के, जिक्र करने के दिन है, ठीक है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं। वो होता है ना कि असेंस निकल रहा है, कि जैसे आप दूध को बुलोते रहते हैं तो एंड पे मक्खन आता है, तो ये मधानी चलती है, तो ये मक्खन का अब टाइम है, ये जिलहज का निचोड़ अब आ रहा है। तो पीछे जो अगर कोई खुदा न खास्ता कमी कोताही हो गई है, तो अब प्लीज पूरी तरह कमर बस्ता हो जाएं, क्योंकि अल्लाह के नजदीक जो है ना, जिलहज के पहले 10 दिन और रमजानुल मुकद्दस के आखिरी 10 दिन बहुत मोतबर है, पूरे साल में से मोतबर तरीन दिन है और रातें हैं। तो इनमें हमने जितनी ज्यादा आप तस्बीहात कर सकें, तलबीहात, तहलील, कलमा, पहल, सारे कलमे आप इसमें पढ़ें, बहुत फजीलत है। और तीसरे कलमे का जिक्र आप सलात तस्बीह की तरह शक्ल में करें प्लीज, क्योंकि सलात तस्बीह में आप तीसरे कलमे की रेपिटेशन करते हैं, और जो जिक्र आप नमाज के बाहर करते हैं उसकी फजीलत उतनी नहीं है जितनी नमाज के अंदर की है, ठीक है ना। तो आप इन दिनों प्लीज पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएं, कोई कमी कोताही ना छोड़ें, कोई सोशेबिलिटी प्लीज खत्म कर दें, बातें चीतें ये सब खत्म कर दें। पूरा साल करनी है, देखिए पूरा साल, कल मैं शाम में कह रही थी अपने बच्चों से कि पूरा साल इंतजार बंदा करता है, रमजान आएगा, रमजान की फौरन गुजर गया, फिर ये एक आस और उम्मीद थी कि जिलहज का अशरा है, अब वो भी गुजर गया। इतना अफसोस हो रहा है कि हम उस तरह कर नहीं सके जिस तरह करने का हक था। तो बहरहाल मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अलर्ट हो जाएं आप, ठीक है ना, बिल्कुल, और खोने लग जाएं, और तवज्जो के साथ अल्लाह को मना लें, नस्लों के लिए इंशाअल्लाह मनवा लें। सहाबा इकराम की 6 खुराकें जो हम जदीद साइंस के साथ पढ़ रहे थे ना, तो 6 खुराकें यानी 6 फीड्स ऑफ सहाबास इन मॉडर्न साइंस आज हम देखते हैं। सहाबा इकराम को 6 खास खुराकें थी जो वो इस्तेमाल करते थे। नंबर 1, ऊंट का गोश्त। ये गोश्त ऐसा है जिसमें फैट्स कम होते हैं, चर्बी कम होती है, लिहाजा इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होगा और जिस्म फूलेगा नहीं, ताकतें बहाल रहेंगी, हार्ट ब्लॉकेज इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। दूसरी, ऊंटनी का दूध। जिगर के जितने लिवर के इस वक्त फैटी लिवर एंजाइम्स, इन सारों का मुफीद तरीन इलाज क्या है? यहाँ कनाडा में तो हमें मुयसर नहीं है, लेकिन जब कभी आपका पाकिस्तान जाना हो पैंडेमिक के बाद, तो कोशिश कीजिएगा कि ऊँटनी का दूध लोग बेचते हैं बाजारों में, ऊँटनियाँ लेके बेचारे फिर रहे होते हैं, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि बाटल और बर्तन अपना लेके जाइएगा जिसमें वो दूध धोएं। तो जिगर के तमाम अमराज के लिए बेहतरीन है। जो ऊँटनी का दूध पीता है उसे कभी यरकान यानी जॉन्डिस नहीं होता, और इसके ब्लड में कभी भी जहरीले मादे, पॉइजन जो हेल्थ के लिए इंजर्ड हो, वो कभी नहीं होते। ये दूध खुराक को सही हजम करता है, जिस्म मोटा नहीं होता इस दूध के पीने वाला। जौ की रोटी यानी ऊंट का गोश्त, ऊंटनी का दूध, जौ की रोटी, हमने तरवीना की बात की थी, खजूर, आप सबको पता है, शहद की ताकत से कौन इनकार कर सकता है, कुरान में भी है, मुकवी असाब है, दिल दिमाग को ताकत देती है। साल साल से इसके अजमुदा जो नुस्खे हुक्मा ने बताए वो क्या है कि अर्के गुलाब 1 कप, ठीक है ना, शहद के 2 छोटे चम्मच घोल कर उसमें पी लें दिन में 2-3 बार।
मुस्तकिल मजाजी से इस्तेमाल करें दिल के तमाम अमराज के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन का तेज होना और मैदे की तेजाबियत, जिगर की हरारत, बदन की कमजोरी के लिए अक्सीर है, लेकिन मौसम गर्मा में आजकल, ठीक है ना, क्योंकि अर्के गुलाब में शहद डाल के आपने जो पीनी है ये वो मौसम गर्मा में है। और बाज़ मरीज जो हैं वो मौसम सरमा में, लेकिन बेहतर है कि मौसम गर्मा में पिए। शहद गर्म दूध पानी में भी घोल के इस्तेमाल की जाती है। सुबह निहार मुँह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद वाला पानी भी पिया करते थे। ये आपके मसल्स को मजबूत करता है, कमजोरी में बहुत अच्छा है। अब साइंस क्या कह रही है? साइंस कह रही है कि पहले मैं आपको हदीस सुनाती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध पीना लाजमी पकड़ो, उसमें शिफा है, दवा है। गाय का घी भी इस्तेमाल करो, उसमें भी शिफा है। इसके गोश्त से बचो क्योंकि इसमें बीमारी है। आज मेडिकल साइंस ये बताती है कि गाय के गोश्त में खास बैक्टीरिया होता है जो टीबी और जिगर के अमराज पैदा करता है। और ये हमें कब पता चला? आज से 1500 साल पहले कि इसमें मरज है। बाकायदा ऑस्ट्रेलिया की जो गांव में ना गायों का जो फार्म होता है ना, गांव काउस का, उसमें बाकायदा चेकअप होता है, इलाज किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि गाय के गोश्त में एक खास किस्म का जरासीम पैदा होता है, बैक्टीरिया पैदा होता है। और ये अमूमन इंग्लैंड, इंडिया, कनाडा, ताइवान की गायों में ये बीमारी पाई जाती है। अब बकरी का जो दूध है उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बकरियां थीं जिन्हें हज़रत बीबी उम्मे ऐमन चराया करती थीं। इनका दूध लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता था। 7 बकरियां थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर तशरीफ ले गए। उन्होंने बकरी का दूध पेश किया। आपने नोशे जान फरमाया। ये सही बुखारी में है। बकरी का दूध मशरूब भी है, गज़ा भी है, और इससे चर्बी पैदा नहीं होती क्योंकि वो जड़ी बूटियां खाती है ना। बकरी को अगर आप देखें ना, आप कभी यूट्यूब वगैरह पे आप देखें तो वो जो है नीचे की दोनों टांगे नीचे रखी, तो अगली दोनों टांगे उठा के दरख्त के साथ रखती है और आखिरी कोने वाले ट्री के बड्स खाती है। उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और जितनी वो जड़ी बूटियां खाती है नरम नरम सी, उससे क्या होता है, वो एंटीबायोटिक उसके दूध में आता है जो हमें वो हजम भी जल्दी होता है। ये जो जड़ी बूटियां है ना, और इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। गांधी जी खद्दर का लिबास और बकरी का दूध पीते थे। बल्कि गांधी जी का ये मकौला भी था कि नीम के दरख्त के नीचे बंधी हुई बकरी हो, इसका दूध पीना मुझे कायनात की सरदारी से ज्यादा अच्छा है। ये नीम का दरख्त, जैसे दरहेक, नीम, ये कड़वा दरख्त होता है, और जो जानवर कड़वा पत्ते खाता है ना, हज़रत अली करमल्लाह वजह के कौल का मफहूम था है ना कि कड़वी चीज में शिफा है और मीठी चीज में सिवाय शहद के हर मीठी चीज में वबा है। आज साइंस इसको साबित कर रही है। तो ये गांधी जी क्या फरमा रहे हैं कि अगर वो नीम के पत्ते खाती हो ना, उसके दरख्त के नीचे बंदी हो, तो उसका अगर मुझे दूध मिल जाए तो मुझे कायनात की सरदारी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बीमारी नहीं लगेगी ना। तो कमाल अता तुर्कों के जो बाप हैं, बकरी के दूध को सुबह नहार मुंह पिया करते थे और तमाम जिंदगी बकरी के दूध पे गुजारी। यहाँ तो हम इन चीजों से महरूम है ना। मौलाना मोहम्मद अली जोर और कायदे आजम अल्लामा इकबाल बकरी का दूध बहुत पसंद फरमाते थे। उनकी स्वाने हयात में ये बात दर्ज है। बकरी का दूध पीने से टीबी और कैंसर के अमराज के मादे खत्म हो जाते हैं और इंसानियत के लिए ये दूध शिफा है। बकरी का दूध गाय और भैंस के दूध से बेहतर, यानी सबसे अच्छा दूध ऊंटनी का, फिर बकरी का, फिर गाय और भैंस का दूध है। ठीक है ना। तो अब हमारी तो मजबूरी है, हम पता नहीं ये हमारे पास गाय का ही आ रहा होगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो हमारे पास पैकेजेस में दूध है वो गाय का ही होगा। बच्चों की ग़िज़ा के तौर पर बकरी का दूध बहुत ज़रूरी है, मुफीद है। इससे बदहज़मी नहीं होती, और अगर उन्हें हो तो पानी मिला के पिलाया जा सकता है। खजूर का आपको पता है, ये सहाबा की जो ग़िज़ाएं मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आज हम कोशिश करें कि अपनी खुराकों में शामिल करें। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक प्रेग्नेंट औरत के लिए खजूर के सिवा के मुकाबले में कोई शिफा नहीं है, और ना ही शहद के मुकाबले में मरीज के लिए कोई शय है। यानी हामला औरत के लिए खजूर आयरन कैप्सूल है। अगर आज हम
اور جو بکری کا دودھ ہے نا اس میں فلورین پائی جاتی ہے، یہ ہڈیوں کی نشو و نما، دانتوں کی مضبوطی اور آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میگنیشیم، یہ ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتا ہے، یہ بکری کے دودھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں تو ہم بکری کا دودھ تو نہیں پی سکتے، لیکن بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو پریگنینسی میں کھجور کھلایا کرو، کیونکہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی یہی غذا تھی، اور اگر علم خداوندی میں سے اس سے اعلیٰ کوئی اور دوسری غذا ہوتی تو وہ بن باپ کے بچے کو وہ ضرور پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریگنینسی میں جب عورت کو غذا یعنی کھجور یا چھوارے دیے جائیں تو اس کا بچہ بہت بردبار صابر ہوتا ہے۔ یہ جو فیفول کیپسول ہم پاکستان میں کھاتے تھے نا پریگنینسی میں آئرن کے لیے، تو اس پہ جو تحقیق کی گئی ہے نا برلن یونیورسٹی میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر وہ کیپسول نہ کھلائے جائیں اور خواتین کو کھجور استعمال کی جائے تو ان کی ڈلیوری بھی آسان ہوگی، بچہ ان سے زیادہ صحت مند ہوگا اور وضع حمل کے خطرات کم ہو جائیں گے۔ یعنی کھجور میں آئرن ہے، فولاد ہے، جن لوگوں کو آج کل ہمارے یہاں آئرن اور B12 کی بہت زیادہ کمی ہے، تو لہٰذا کھجور کو ہم اپنی خوراک کا حصہ بنائیں اور ہم نبوی غذائیں، صحابہ کی غذائیں کھائیں۔ اور وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہمیں یہاں میسر ہیں، انہیں کو ہم مؤثر بنائیں گے۔ میسر تو ہمیں وقت شاید کھجور ہے، گائے کا گوشت تو نقصان دہ ہے، اونٹ کا گوشت ہمیں ملتا نہیں ہے، اونٹی کا دودھ ملتا نہیں ہے، گائے کا دودھ، بارلے ہم استعمال کر سکتے ہیں، شہد کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں صحابہ کی غذائیں اور پھر صحابہ جیسا ہی بہادر اور صحت مند بنائے۔ اور انشاءاللہ ہم صحت مند اس لیے نہیں ہم بننا چاہتے کہ ہم نے کوئی ریسلنگ کرنی ہے، صحت مند ہم اس لیے بننا چاہتے ہیں تاکہ دین کے کام زیادہ کر سکیں۔ جب بھی کوئی چیز کھایا کرے نا تو یہ اس لیے نہ کھایا کریں کہ میں صحت مند ہو جاؤں اور زیادہ لمبا جی لوں۔ دیکھیں زندگی تو وہی ہے نا جو اللہ سونے نے لکھ دی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کسی پہ بوجھ نہ بنیں، کسی پہ بھی بوجھ نہ بنیں، اپنے بچوں پہ بوجھ نہ بنیں۔ مسواک کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں ہمیشہ، اور مسواک کا استعمال کریں۔ دانت صحیح ہوں گے تو معدہ صحیح ہوگا، معدہ صحیح ہوگا تو ہم صحت مند ہوں گے، کیونکہ یہ سنت ہے اور سنت سمجھ کے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو روزے کا کل بتا دیا تھا، اور والدین کی اطاعت میں بھی آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ والدین جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور والدین کی محبت ان اولاد میں ریز کی طرح منتقل ہوتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پیرنٹس کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں۔ ہوتا یہ ہے والدین بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، بچوں کی محبت بڑھتی جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہم پہ رحم کریں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ والدین سے ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے لیے روز یہ کیا کریں، ان دنوں اسپیشلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ ذکر کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے ماں باپ اس کے بہت زیادہ حقدار ہیں جو ہم تسبیحیں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسکراہٹ، اسلام میں یہ ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے، تو ہمیں یہ ہیبٹ اپنانی ہے۔ جس طرح آپ کوئی گالی دیتا ہے خدا نخواستہ تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے نا، غصہ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا، اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک محبت کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک یعنی پازیٹیو ریز ہیں جو اگلے پہ انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ محرموں کے ساتھ مسکرانا، ٹھیک ہے نا، آپ نے فرمایا مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں، مشہور ماہر نفسیات آپ نے سنا ہوگا، فرائڈ، وہ کہتا ہے کہ معاشرے کا بنیادی اصول مسکراہٹ سے طے پاتا ہے۔ اگر مسکراہٹ باقی ہے تو خوشحال معاشرہ ہے، جب مسکراہٹ ختم ہو جائے گی تو محبت، مروت، ہمدردی کے جذبات خود ہی مٹ جائیں گے۔ مسکراہٹ کی لہریں دوسرے کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرتی ہیں، تو لہٰذا مسکراتے رہیں۔ مسکرانے سے کیا ہوگا، آپ کے چہرے کے عضلات جو ہیں ان میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، جھریاں نہیں پڑتی، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسکراہٹ کو اپنا خاصہ بناتے اسمائلنگ فیس ہوتے ہیں،
لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں کی دعاؤں میں رہتے ہیں، اور یہ اخلاق کی بھی علامت ہے، کیونکہ ہم گھوریاں ڈالتے رہیں گے تو ہمارے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، جو گھوریاں اور جھریاں جو ہے نا، ان کی ٹون بھی ملتی جلتی ہے، تو لہٰذا پلیز گھورنا چھوڑ دیں۔ ہاں، آپ نامحرموں کو دیکھیں تو خوب سختی سے، الفاظ میں بھی سختی ہونی چاہیے بات کرتے ہوئے، لجاجت نہیں ہونی چاہیے، اور چہرے پہ بھی بہت رختگی رکھیں، لیکن اگر آپ اپنے محرموں سے، اپنے گھر، اپنے بچوں، بہوؤں، بیٹیوں، دامادوں کے ساتھ ہیں تو آپ کو اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھنا ہے، یہ صدقہ ہے۔ ہم اور صدقہ نہ بھی افورڈ کر سکے تو مسکراہٹ کا صدقہ تو افورڈ کر سکتے ہیں نا، تو اللہ کریم ہم سب کو اچھا خوش اخلاق بنائے اور مسنون غذائیں استعمال کرنے والا بنائے، اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ذی الحج کے آخری دنوں کی قدردانی کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں پڑھا ہے، حضرت اللہ، حضرت زبیر، یہ سارے عشرۂ مبشرہ ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ کلوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آغوش میں جان آفرین کے سپرد فرمائی، اور آخری وقت میں بی بی عائشہ کے لعاب سے منہ میں چبائی گئی مسواک آپ کے منہ میں گئی، اور آپ بی بی عائشہ صدیقہ کے اعزاز میں قرآن میں آیات نازل ہوئی آپ کی عفت اور پاکیزگی کے بارے میں، جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ ساری ہستیاں ہمارے سر آنکھوں پہ، اور جو ہم نے تاریخ کے کچھ ورق کھنگالے ہیں یہ مجبوری سے، ادروائز ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص دیں اور اس عمل کو ہم سے قبول فرمائیں، قیامت کے دن ہم سے پوچھ نہ فرمائیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، آدم نعمتک والطف بنا فیما قدرتہ علینا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو یکتا واحد حاکم و مالک و خالق راز کے کائنات۔ اللہ کریم ہم بندے، ہم فقیر، تو غنی، تو داتا، تو مولا، تو لجپال رب۔ اللہ کریم، اللہ سنے ذی الحج میں، اللہ کریم ذی الحج کے عشرے میں، اللہ کریم ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم تیرے صحابہ کو پڑھا، تیرے حبیب کے صحابہ کو پڑھا، تیرے پیاروں کو پڑھا جنہیں تو نے ان کی حیات میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اے میرے کریم مالک، اس بولنے، کہنے، سننے میں کوئی غلطی حد ادب ہو گئی ہو تو اللہ کریم ہم سے معاف فرمائیں، ہم سے درگزر فرمائیں، ہم سے اللہ کریم پوچھنا کیجیے گا اس بارے میں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص تاثیر کے ساتھ، اللہ کریم نیک نیتی کے ساتھ پڑھانے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ان ایام میں دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں، اور اللہ کریم جہاں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا جائے ان محفلوں کو تو ویسے ہی فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور اللہ کریم ان کے ساتھ مجمع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے وجود سے بھی فیض لیتے ہیں اور تاثیر پاتے ہیں، اور اللہ کریم تیری رحمتیں بھی عرشوں سے متوجہ ہو جاتی ہیں، اور سونے مالک فرشتے ہماری آمین کے ساتھ آمین کو ملاتے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم بیٹھے تو ہمارے ساتھ فرشتوں کی جماعتیں بھی بیٹھیں، اور اللہ کریم ہم جو دور دراز سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس طرح جتنے رابطے، جتنے انسان ہیں اللہ کریم، جن انس اور وہ مخلوقات جن کو ہم نہ جانتے، نہ دیکھا، نہ ہمارے علم میں، لیکن تو خود فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ تو اللہ کریم جتنے بھی عالم ہیں، ان میں جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کریم ہماری یہ دعا ان سب کے لیے بھی قبول فرمائیں، ہمارے لیے، ہمارے ساتھ جڑے ہر فرد کے لیے، ہمارے گروپس چینل سے جڑوں کے لیے، اور اللہ کریم ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے اللہ کریم ان ایام میں خیر کے فیصلے فرما دیں،
فضل کے فیصلے فرما دیں، رحمت کے فیصلے فرما دیں، رحم کے فیصلے فرما دیں، معافی نامے جاری فرما دیں۔ اللہ کریم توبہ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم کامل عافیتیں، اللہ کریم کامل برکتیں، کامل رحمتیں، اللہ کریم نفع بخش علم، میرے سونے مالک بہترین اولادیں، بہترین زوج، متقین کی امام نسلیں، اللہ کریم بہترین علم اور حلم، اللہ کریم اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم، ہر چیز کی برسات فرما دیں۔ اے میرے کریم مالک اپنی پہچان دے دیں۔ تجھے جانتے نہیں نا لوگ، اس لیے تیری مانتے نہیں ہیں، جب تجھے جانیں گے تو پھر تیری ماننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم عافیت سے اپنا تعارف امت کو کرا دے، اور اس تعارف کو کرانے کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، تاثیر اور اخلاص اور عاجزی کے ساتھ۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بہت لوگ اللہ کریم اس وبا کا شکار ہیں، میرے کریم رحمت کی ہوائیں چلا اور وبا کی ہواؤں کو واپس بلا، ایسی تیری رحمت کی ہوائیں چلیں کہ وہ وبا کو لے کے اڑ جائیں۔ اللہ کریم اس پینڈیمک سے اللہ کریم لوگ تھک چکے، عاجز آ گئے۔ اللہ کریم جیسی معافی مانگنی چاہیے تھی، ہمیں اقرار ہے ہم ویسی نہیں مانگ سکے، لیکن تجھے تو معاف کرنا پسند ہے، معاف کرنا تیری خوبی ہے، تجھے اچھا لگتا ہے، بس تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے۔ اور اللہ کریم اس موذی وبا کو اپنی رحمتوں سے واپس بلا لے، رحمت کی ہوائیں چلا، شفا کی ہوائیں چلا، عطا کی ہوائیں چلا۔ اللہ کریم تیری رحمت جوش میں، تیرے وعدے دینے پہ تلا ہوا ہے تو کریم مالک، تو بہانے سے ہر 1-2 مہینے کے بعد کوئی ایسی گھڑیاں دیتا ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں اور تو ہمیں عطا کر دے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، تجھے دینے کے سارے طریقے۔ میرے کریم مالک اس عشرے میں تو نے مخلوق کو ازل سے ابد تک جتنا دیا ہے، اللہ کریم ہمیں بھی ویسا ہی حصہ عطا فرمائے جو تو نے بہترین نشروں میں دیا ہے۔ اللہ کریم ہم تجھ سے وہی عافیت مانگتے ہیں، اللہ کریم وہی رزق کی برکت مانگتے ہیں، وہی علم و حلم کی برکت مانگتے ہیں، اللہ کریم وہی معرفت کی برکت مانگتے ہیں، اللہ کریم وہی حسن اخلاق مانگتے ہیں، اللہ کریم وہی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کریم تو دینے پہ تیار ہے۔ اللہ کریم کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی سائل تو ہو، سونے تو مائل پہ کرم، ہم سائل نہیں بن پائے۔ اللہ کریم تو مائل ہم سائل اس وقت، سونے کریم مالک اپنے خزانوں کے منہ کھول۔ اللہ کریم بہترین جسمانی روحانی عافیت و برکتوں کے رزق دے۔ اللہ کریم رزق اس لیے مانگتے ہیں تجھے راضی کریں، تیری مخلوق پہ خرچ کریں، تو قبول کر اس رزق کو۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، روحانی جسمانی شفائیں دے، تیری مخلوق کی خدمت کریں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے فضل ہم پہ ہنڈیل دے، اپنی سکینیت ہنڈیل دے۔ اللہ کریم ڈپریشن کو لے جا، اللہ کریم ٹینشن بیماریوں وباؤں سے نجات دے۔ اے میرے کریم مالک بے حیائی سے معاشرے کو بچا، اللہ کریم ہماری بیٹیوں کے آنچلوں کی شرم بھرم کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جب ایمان بڑھتا ہے تو لباس بڑھتا ہے، اللہ کریم ان کے لباس سکڑ رہے ہیں، میرے کریم مالک ان کے ایمان کو بڑھا تاکہ ان کا لباس بڑھے۔ اللہ کریم نے عزت، پردہ، شرم و حیا، عفت عطا فرما۔ اللہ کریم صحابہ زادیوں جیسی عفت عطا فرما، صحابہ زادیوں جیسے نور عطا فرما، نورانیت عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ کریم ان آبگینوں کی حفاظت فرمانا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا۔ یہ آبگین نے اللہ کریم ہم تیری پناہ میں دیتے ہیں، انہیں شیطان سے بچا کے رکھنا، انہیں فتنہ پروروں سے، انہیں اللہ کریم بلوائیوں سباہیوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ کریم ہماری بیٹیوں کی حفاظت، ہمارے بیٹوں کی حفاظت، اللہ کریم ان کی عظمت و عزت و شرم و حیا کی حفاظت۔ اللہ کریم انہیں مجبوریوں، لاچاریوں، لاغریوں، عاجزیوں سے بچا کے رکھنا۔ اللہ کریم نے عزت، مرتبے، شان، بلندیاں عاجزی کے ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ کریم انہیں نہ رولنا، اللہ کریم انہیں ضائع نہ ہونے دینا، اللہ کریم انہیں ضائع ہونے سے بچانا، انہیں بے نام ہونے سے بچانا، اللہ کریم انہیں بے نام نہ رکھنا، اللہ کریم انہیں پھل پھول لگانا، اللہ کریم کوئی ٹہنی خالی نہ رہے، ہر ایک کو بہترین اولادیں، بہترین سوچ، اللہ کریم جو نکاح ہوئے ہیں ان میں کوئی طلاق نہ ہو، عافیت کے ساتھ جئیں،
اللہ کریم کوئی علیحدگی نہ ہو، کوئی جھگڑے ہراسمنٹ نہ ہو، اللہ کریم ساری خیریں عطا فرمائیں، جادو جنات سے بچائیں، نظر بد سے بچائیں، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائیں، اچانک کے خرچوں سے بچائیں، اللہ کریم نیتوں کے خراب ہونے سے بچائیں، اللہ کریم شرم و حیا کے پلٹنے سے بچائیں، اللہ کریم عافیتوں کے پھر جانے سے بچائیں، اللہ کریم تکبر سے بچائیں، جھوٹ چغلی چوری غیبت سے بچائیں، اللہ کریم رحم فرما دیں، رزدال اخلاق سے بچا لیں، اللہ کریم بہترین حسنہ اخلاق عطا فرمائیں، اے میرے کریم مالک بن مانگے وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ نے پناہ چاہی۔